خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں۔ میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات اور جو تعلیمات لے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان تعلیمات کو اور ان احکام کو اور شریعت کی ان باتوں کو ہم 2 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم 2 جگہ پر 2 جگہوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو 2 طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حقوق اللہ اور دوسری چیز ہے حقوق العباد، یعنی پہلی چیز ہے اللہ کا حق اور دوسری چیز ہے بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور جو کام، جو حقوق ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہیں، ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن و حدیث میں گھسنے سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنے حقوق اللہ کے نہیں ہیں جتنے حقوق بندوں کے بندوں پر ہیں، یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، قرآن کریم اور حدیث ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ چنانچہ ایک امریکی نو مسلم نے، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد اس نے قرآن کریم کا پورا مطالعہ کیا۔ قرآن کریم کے اندر اس نے جو بھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو اس نے باریکی سے ان کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ذکر کیا، تو اس نے تقریباً 100 ایسے حقوق کا ذکر کیا جو بندوں کے بندوں پر ہیں۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ قرآن کریم کی آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ان کا ذکر ہو، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر حق ہیں۔ تو اس امریکی نو مسلم نے 100 ایسی چیزوں کو، 100 ایسے حقوق کو بیان کیا جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی یا عیسائی ہو، ان تمام کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں، تقریباً 100 حقوق کا اس نے ذکر کیا۔ اگر میں ان کا ذکر کرنے پر آ جاؤں تو مجھے ان کا ذکر کرنے کے لیے تقریباً 200 ہفتے چاہیے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے ان حقوق کا ذکر کرنے کے لیے تقریباً 200 ہفتے چاہیے، یعنی تقریباً 1 سال مجھے لگ جائے گا ان حقوق کو بیان کرنے میں، اور وہ بھی مختصر طور پر۔ اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو پھر مجھے کئی سال چاہیے بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے۔ بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں ان کو بہت زیادہ سیریس طریقے سے اور بہت زیادہ ان کو گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان حقوق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر، 1-2 جگہوں پر نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اس کے فوراً بعد بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جس طرح میرے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جس طرح تم پر میرے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح تم پر بندوں کے حقوق کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بندوں کے بندوں پر جو حقوق ہیں
ان حقوق کو ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو میں نے حدیث اللہ کے نبی کی پڑھی ہے خطبے میں، تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمام چیزوں کا فیصلہ ہوگا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ دلایا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے حتی یقادا للشاة الجلحاء من الشاة، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا بے سینگ والی بکری کا۔ یعنی جب جانوروں کے معاملے میں اتنی زیادہ باریکی کا معاملہ ہوگا تو پھر انسانوں کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر، اللہ نے اور اس کے نبی نے بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیوں کیا؟ تو اس کی 3 وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 وجہوں کی وجہ سے، 3 باتوں کی وجہ سے قرآن و حدیث کے اندر بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ تفصیل سے اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اور بہت زیادہ زور دے کر ان کو بیان کیا، یہاں تک کہ ان کو فرضیت کے انداز میں بیان کیا۔ یعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی فرض ہے، اتنی زیادہ سختی کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ تو اس کی 3 وجہ علماء کرام عموماً بیان فرماتے ہیں۔ پہلی وجہ علماء اس کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے اوپر حق ہیں اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے محتاج ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے تعاون کی اور کسی کی مدد کی اور کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندے اللہ کی عبادت کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اور اگر عبادت نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے محتاج ہے اور بندے محتاج ہیں۔ بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی اور ایک دوسرے سے اپنے حقوق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ان حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو بندوں کو آپس میں پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے حقوق کے بارے میں یہ سمجھنے کی چیز ہے، اللہ کے بندوں پر جو حق ہیں ان حقوق کے بارے میں، ان حق کے بارے میں اللہ کے یہاں پر فضل کا معاملہ ہوگا، معافی کا معاملہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی کو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو روزے نہیں رکھے گا اس کا ٹھکانہ 100% جہنم ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی حج نہیں کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، 100% وہ جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہے۔ بے نمازی، حج نہ کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، روزے نہ رکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے جو ہمارے اوپر حق ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن فضل کا اور معافی کا معاملہ ہوگا، انصاف کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کے بارے میں معافی کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے تم نے نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، ہم اپنی طرف سے معاف کرتے ہیں۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ٹانگ اڑا دے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن، اللہ کی مرضی ہے وہ بڑے سے بڑے بے نمازی کو، بڑے سے بڑے شرابی کو جنت میں بھیج دے اور بڑے سے بڑے عالم کو جہنم میں بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن جو بندوں کے حق ہیں، میرے اوپر جو آپ لوگوں کے حق ہیں، یا آپ کے اوپر میرے جو حق ہیں، یا بہن بھائی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، یا باپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں، یا میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، ان کے بارے میں
فضل کا اور معافی کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے بارے میں انصاف کا معاملہ ہوگا، عادل کا معاملہ ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کو دینا پڑے گا۔ بندوں کے حق کے بارے میں قیامت کے دن معافی کا معاملہ نہیں ہوگا، عدل کا معاملہ ہوگا، انصاف کا معاملہ ہوگا۔ حق اگر کسی نے کسی کا مارا ہے تو وہ ضرور دینا پڑے گا۔ کسی نے کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کو ذلیل کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن تمام چیزوں کا حساب ہوگا، باریکی کے ساتھ حساب لیا جائے گا بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ تو ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بندوں کے حقوق کو، بندوں کے حق کو اتنی اہمیت کے ساتھ جو بیان کیا ہے، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے جو میں نے بتلائی۔ دوسری وجہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، بندوں کے جو حق ہیں ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمارے یہاں پر تجربہ ہے۔ اگر بندوں پر جو حق ہیں اگر ان کو ادا نہیں کیا جائے گا تو آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور بہت سی مرتبہ لوگ بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مفتیوں کو اور نمازیوں کو، بڑے بڑے حاجیوں کو، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والوں کو، تہجد پڑھنے والوں کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر وہ اپنے اوپر عائد حقوق کو ادا نہ کریں، ان کے اوپر، ان کی بہن بیٹیوں کے، ان کے ماں باپ کے، ان کے ملنے جلنے والوں کے، ان کے پڑوسیوں کے اور ان کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، جو حق ہیں، اگر ان کو ادا نہ کریں تو بڑے بڑے بے نمازیوں کو دنیا کے اندر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تمہارے اوپر جس رشتہ دار کا بھی حق ہے اس کو دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کو، مسافر کو، ماں باپ کو یا رشتہ داروں کو، جس کا تمہارے اوپر جو بھی حق ہو ان تمام کو ان کے حقوق ادا کرو۔ تو ہم نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ اگر ہمارے اوپر ہماری بہنوں کا حق ہوگا اور ہم اس حق کو ادا نہیں کریں گے، حق ماریں گے، تو وہ ہم سے دنیا میں نفرت کریں گی، وہ ہم سے بولنا پسند نہیں کریں گی۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑے میاں تھے، اسی محلے کے آس پاس میں، ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرتے تھے، جب بھی ملتے تھے، ایک مثال دیتے تھے، مجھے 6 مثال دیتے تھے، 6 مثال جب بھی ملتے تھے۔ ان میں سے ایک مثال یہ دیتے تھے بہن ہوت کی، یعنی اگر تم بہن کو دو گے تو آئے گی، بہن ہوت کی، بہن ہوت کی ہے، اگر اس کو دو گے تو آئے گی۔ تمام بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہن ہوت کی ہوتی ہے، اگر بہن کو دیا جائے گا، بہن کو اس کا حق دیا جائے گا تو وہ تمہارے گھر آئے گی، ورنہ آنا پسند بھی نہیں کرے گی۔ تو دوسری وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ بڑے بڑے نمازیوں سے، بڑے بڑے عالموں سے بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر والے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، اور ہمارے یہاں پر تو حق لینے کی لڑائی چلتی ہے، حق دینے کی لڑائی چلتی ہی نہیں ہے کہ مجھے اس سے میرا حق دلوایا جائے۔ اس طرح کی لڑائی ہمارے یہاں پر چلتی ہیں۔ تیسری وجہ علماء بندوں کے حق ادا کرنے پر جو اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان بندوں کے حق ادا نہیں کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ اس کو دنیا میں بھی بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا، کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو
اپنے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا، لیکن ہاں جب اس قوم نے بندوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دیا، بندوں کے جو حق ان کے اوپر تھے جب ان کو مارنا شروع کر دیا، بندوں کو ان کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نماز روزے پر، نماز روزہ چھوڑنے پر اتنی سخت پکڑ نہیں فرماتے جتنی سخت پکڑ بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اس چیز پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا، کوئی بات نہیں، اگر میں کسی کا حق ادا نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، کسی سے پیسے ادھار لے لیے تو کوئی بات نہیں، اگر میں نے کسی کے پیسے 10 دن کے وعدے پر لیے اور میں نے 20 دن میں دے دیے، 20 دن میں دیے، کوئی بات نہیں، میں نے اس کے اوپر احسان کر دیا، میں نے اس کا ادھار دے دیا، میں نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ ہمارے یہاں پر یہ چلتا ہے، جبکہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کا یہ حال نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر گئے، ملک شام کے سفر پر گئے، جو آج کل سیریا کا علاقہ ہے، ملک شام کے سفر پر گئے، اور وہاں جانے کے بعد عالموں کا کام تو ہر جگہ لکھنا پڑھنا، ہر جگہ لکھنا پڑھنا یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے ذریعے سے دوسرے لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، بس ان کا یہی کام ہوتا ہے، یہی مقصد ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک شام میں کسی آدمی سے ایک قلم لے لیا، یہ جو قلم ہوتا ہے لکھنے کے لیے لے لیا کہ میں لکھ کر واپس دے دوں گا۔ قلم لینے کے بعد لکھ لیا اور بھول سے جیب میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے جیب میں رکھ لیا تو جیب میں رکھنے کے بعد بھولے سے چلے گئے، ایران واپس آ گئے، ایران کے شہر مرو میں واپس آ گئے، ایران کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے کسی سے پین لیا تھا، قلم لیا تھا اور میں واپس نہیں کر سکا، فوراً اللہ کے خوف سے لرز گئے، اور تقریباً 1910 کلومیٹر، بلکہ آج کے زمانے میں اور لمبا سفر ہے، تقریباً 1910 کلومیٹر کا سفر ایک قلم واپس کرنے کے لیے کیا انہوں نے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا، ایک قلم واپس کرنے کے لیے 1910 کلومیٹر کا سفر کیا، صرف قلم واپس کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، لوگ ان کو مقتدی کہتے تھے، یعنی ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، مگر اللہ والا ہونے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے لٹیرے تھے۔ ان کے یہاں سے جو بھی قافلہ گزرتا تھا اس کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، مگر ڈاکو ہونے کے باوجود بہت بڑے نمازی تھے، عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض عام دنوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور ان کے لوٹنے کا نیم یہ تھا کہ جس قافلے میں کم مال ہو، مال کم ہو، یا جس قافلے میں عورت ہو، اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور ان کی جو جماعت تھی اس جماعت میں جو لوگ بے نمازی تھے، جو ڈاکو بے نمازی تھے، ان کو اپنی جماعت سے نکال دیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ وہی ڈاکو رہ سکتا ہے جو پکا نمازی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو۔ یہ ان کے نیم تھے لوٹ مار کرنے کے، لیکن ان کا ایک نیم یہ بھی تھا کہ جس سے جو مال لیتے تھے، جو مال چھینتے تھے، اس کو لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ فلاں جگہ سے قافلہ آیا، میں نے اس کا مال لوٹا، میں نے اس سے اتنا مال لوٹا، سب کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، جو اپنی پسند کا ہوتا اپنے پاس رکھ لیتے، باقی اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قافلہ آیا، آنے کے بعد اس کو لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد جب اس کو لوٹا انہوں نے تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو روتے ہوئے اس کے پاس گئے،
اور یہ کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، ہاں وہ وقت آ چکا، وہ وقت آ چکا، میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی ڈاکو تھے، سارے کے سارے مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب کا مال واپس کر دیا۔ ان کے پاس لکھا ہوا تھا کہ کس کا کتنا مال میں نے لوٹا، سب کا مال واپس کر دیا۔ ایک یہودی تھا، نیشا پور کا رہنے والا تھا، اس کے 40,000 دینار انہوں نے لوٹے تھے۔ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے یہ کہا کہ تمہارے مجھ پر 40,000 دینار تھے، میں نے تمہارے لوٹے تھے، تم نے مجھے پہچان لیا، میں فضیل بن عیاض ہوں، بہت بڑا لٹیرا، میں نے تمہارا مال لوٹا تھا، تمہارے 40,000 دینار میں نے لوٹے تھے، اب میں انہیں واپس کرنے آیا ہوں، لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے، اب تم اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ملازم رکھ لو، میں تمہارے پاس ملازم رہنا چاہتا ہوں، تمہاری نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے پاس رہے۔ 2-4 دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس یہودی نے یہ کہا ان سے کہ ایک کام کرو، میں نے قسم تو یہ کھائی تھی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، مگر تم ایک کام کرو، میرے بستر پر جو تکیہ ہے، تکیے کے نیچے سونے کی تھیلی ہے، اس کے اندر سونا چاندی ہے، سونا ہے اس کے اندر، اس کو لاؤ اور لا کر مجھے دو تاکہ تمہارا قرضہ اتر جائے، وہاں سے لا کر مجھے دے دو، پھر میں تمہاری چھٹی کر دوں گا، تم چلے جانا۔ وہ گئے اور جانے کے بعد تکیے کے نیچے سے جو تھیلی تھی لا کر اس یہودی کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہودی نے یہ کہا کہ میں نے توریت کے اندر یہ پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا جو شخص اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، تو اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی کہ اس پنی کے اندر، اس تھیلی کے اندر سونا نہیں تھا بلکہ مٹی تھی، میں تمہاری آزمائش کر رہا تھا، تمہاری توبہ اللہ کے یہاں پر قبول ہو گئی، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ یہودی بھی اور اس کے ساتھ 70 اور یہودی، 70 اور لوگ مسلمان بن گئے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا حال تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان کو ادھار مت دینا، کیونکہ مسلمان لیمار قوم ہے، مسلمان واپس نہیں دیتے، مسلمان کو کرائے پر مکان یا دکان مت دینا، مسلمان قبضہ کرنے والی قوم ہے، لڑاکو قوم ہے، مسلمان جو لے لیتے ہیں واپس نہیں دیتے۔ آج ہمارے بارے میں لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارا یہی حال ہے۔ مجھے بہت ساری باتیں آپ کو بتلانی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے، ابھی ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے۔ بتلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ہمارا حق ملے یا نہ ملے، مگر ہمارے اوپر جو کسی کا حق ہے ہم اس حق کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من کانت لہو مظلمۃ، کہ آج کے دن اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی مال ہو یا کسی نے کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، کسی کو کھری کھوٹی سنائی ہو، تو وہ آج دنیا ہی میں معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آ جائے، قیامت کا دن آ جائے جب وہاں پر کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا، دینار درہم نہیں ہوگا، وہاں اعمال کا سکہ چلے گا، ہماری اچھائیاں سامنے والے کو دے دی جائیں گی، اور اگر ہمارے پاس اچھائیاں نہیں ہوں گی، یہ بات اسی حدیث کے اندر ہے، اگر ہمارے پاس اچھائیاں نہیں ہوں گی تو اس کی برائیاں ہمارے سر پر لاد دی جائیں گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، میں بذات خود آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اللہ کے واسطے دل سے مجھے معاف کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر، اگر میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہو تو اللہ کے واسطے مجھے آج ہی معاف کر دیں، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اپنے دلوں کی صفائی کر لیں اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہے، لوگ اٹھ رہے سنتوں کے لیے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔